أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کے ساتھ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 19 بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آیت میں وقف کی ہمیں 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے 3 حصے ہم کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ دوسرا ہوگا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور تیسرا ہوگا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اب جو 3 حصے کیے ہیں، ان حصوں کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ لام جو کہ حرف ہے، قد حرف ہے، سمیع فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سمیع یسمع سننا کے معنی میں فعل استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جلالہ آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے، قول کا لفظ منصوب ہے، اور الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک مبنی اسم ہے۔ قالو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اس میں جلالہ منصوب، فقیر کا لفظ جو ہے آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں۔ واو حرف ہے، نحنو ضمیر مرفوع منفصل جمع متکلم کی ہے، اور اغنیاء جو ہے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے، غنی کی جمع ہے۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ دوسرے حصے میں پہلا لفظ سین ہے جو کہ حرف ہے، حرف استقبال ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ نکتبو فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، کاف تا با حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، کتبہ یکتبو لکھنا کے معنی میں۔ ما یہاں پر بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، تو ما اس میں موصول کے طور پہ آیا ہے، آگے قالو پھر فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ واو حرف قتل کا لفظ جو ہے منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی۔ الانبیاء منصوب اسم نظر آ رہا ہے آپ کو، نبی کی جمع ہے، اور اس کے بعد با حرف جر ہے، جس کے بعد غیر کا لفظ جو ہے وہ اسم ہے مجرور، اور حق کا لفظ مجرور۔ دوسرے حصے کے بعد چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ تیسرے حصے میں پہلا لفظ واو حرف ہے، نقولو فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، قاف واو لام حروف مادہ۔ ذوقو فعل امر ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، زال واو اور قاف اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے، زوا کا یذوقو تبدیلی کے بعد زا کا یذوقو چکھنا کے معنی میں۔ عذاب کا لفظ منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، اور حریق فعیل کا وزن ہے اور اسم الفاعل کے معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی خان صاحب نے باب نون سے ذکر کیے ہیں، حرکہ یحرکو حرکن کسی چیز کا جلانا، اور حریق کے پھر معنی لکھے ہیں ہمیشہ اور ہر حال میں جلانے والا، اور آیت کا ریفرنس اسی آیت کا دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت کے الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے وہ لقد سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لقد جو ہے یہ فعل ماضی کے پہلے آتا ہے، اور یہاں پر ایک قسم جو ہے محذوف ہوتی ہے۔ قد حرف تحقیق ہے، سمع فعل، اس میں جلالہ فاعل، اب مفعول چاہیے تو وہ قول سے شروع ہو رہا ہے۔ قول الف لام کے بغیر تنوین کے بغیر تو مضاف بن رہا ہے، منصوب مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور مضاف الیہ کی جگہ پر الذین اس میں موصول آ رہا ہے جو کہ ایک مبنی اسم ہے، لہٰذا اس کو محلاً مجرور کہیں گے۔ الذین اس میں موصول کا جو صلۃ الموصول ہے وہ ہے قالوا ان اللہ فقیر۔ قالوا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل۔ اب مقول القول دیکھ رہے ہیں ہم، وہ ہے ان اللہ فقیر۔ مقول القول جملہ اسمیہ ہے جس میں انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں جلالہ اس کا اسم ہے، فقیر جو ہے انا کی خبر ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب، مقول القول مفعول بھی بن رہا ہے قالوا فعل کے لیے، اور قالوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے الذین اسم موصول کے لیے۔ اور اب میں ریورس جا رہا ہوں، الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے قول مضاف کا، اور قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بن
रहा ہے سمیع فعل کا، اور سمیع فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ایک جواب قسم ہے جس کا قسم والا جملہ محذوف ہے۔ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، یہ ایک جملہ باقی ہے، اس میں واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، اور نحن اغنیاء جملہ اسمیہ ٹریٹ کرتے ہوئے نحن مبتدا اغنیاء خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اس جملے کو ہم عطف کر دیں گے قالو کے مقول القول والے جملے پر، یعنی ان اللہ فقیرون کو ہم معطوف علیہ قرار دے دیں گے اور نحن اغنیاء کو معطوف قرار دے دیں گے۔ یوں پہلا حصہ جو ہے ہمارا ترکیب کے حساب سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں سین حرف استقبال ہے، نکتب فعل و فاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل آگے ہیں، مفعول بھی چاہیے تو وہ ما سے شروع ہو رہا ہے، ما اس میں موصول ہے، لہٰذا یہاں اس کو ہم محل منصوب مفعول بھی بنائیں گے۔ اس کا صلۃ الموصول قالو ہے، قالو فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ ضمیر عائد جو ہے وہ محذوف ہے، اور پھر موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر محل منصوب مفعول بھی بن جائے گا نکتبو فعل کے لیے۔ یہاں پر ماں کے بارے میں ایک رائے یہ بھی دی گئی ہے کہ یہ ماں مصدریہ ہے، اور قالو جو ہے اس کا صلۃ الموصول حرفی ہے، اور یہ ماں مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی بن جائے گا نکتب فعل کے لیے۔ تو دونوں آرا ہیں، میں نے دونوں آرا آپ کے سامنے مینشن کر دی ہیں۔ آگے حرف ہے واو جو کہ عاطفہ ہے، قتلہم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ قتل جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے جب استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی اسی طرح عمل کرتا ہے جس طرح فعل عمل کرتا ہے، جس طرح اسم الفاعل عمل کرتا ہے۔ جس طرح فعل اور اسم الفاعل کے لیے فاعل اور مفعول بھی ہوتے ہیں، اسی طرح مصدر کے لیے بھی فاعل اور مفعول ہوتے ہیں، اور عام طور پہ یہ اپنے فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قتل مصدر جو ہے اپنے فاعل ہم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور الانبیاء جو ہے یہ قتل مصدر کے لیے مفعول بھی ہے۔ اب اس کا عطف ہم کس پہ کریں گے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اگلے حصے کے ساتھ جو ہے وہ ملا لیتے ہیں اس کو۔ بغیر حقٍ رہ گیا ہمارا، تو با حرف جر ہے جس کا مجرور غیر ہے جو کہ مضاف ہے، اور حق جو ہے مضاف الیہ ہے، گویا غیر حقٍ مضاف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو گئے با حرف جر کے لیے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حال ہے قتلہم میں ضمیر سے۔ بہرحال یہ جو قتلہم الانبیاء بغیر حقٍ ہے، اس کا عطف جو ہے مصدر مؤول پہ کیا گیا ہے۔ مصدر مؤول ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ مصدر مؤول ہم اسے کہہ رہے ہیں جو ہم نے ما قالو بنایا ہے نا، یعنی اگر ما کو ہم مصدریہ لیں تو اس پر اس کا عطف کیا گیا ہے، اور یوں حصہ ہمارا یہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آخری حصہ اس آیت کا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ سمپل ہے، واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں، نقول فعل و فاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، مقول القول چاہیے، مفعول بھی چاہیے، وہ ہے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ جس میں ذُوقُوا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، اور عذاب الحریق مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی، پھر ذوقوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن گیا نقول فعل کے لیے، اور نقول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ سمیع اللہ والا لا محل لہ جواب قسم مقدر قرار دیا ہے، قالو والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین ان اللہ فقیرون والا فی محل نصب مقول القول، نحن اغنیاء والا جملہ فی محل نصب معطوف والا جملہ مقول القول، اور سنکتب والا جملہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اور قالو لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ما قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے ما کو ایز اے حرف مصدر قرار دیا، لیکن انہوں نے ڈیٹیل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس ما کو ما موصولہ بھی مانا جا سکتا ہے۔ نقول والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ سنکتب، اور ذوقوا والا جملہ فی محل نصب مقول القول۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بلا شبہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہوتے بڑے عجیب سے لگتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے نا نقل کفر کفر نہ باشد۔ سنکتب ما قالو، ہم ضرور لکھیں گے جو انہوں نے کہا۔ اب یہاں پر جو انہوں نے کہا بتا رہا ہے کہ ما کو موصولہ لیا گیا ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور ان کا نبیوں کو کسی حق کے بغیر قتل کرنا بھی، یعنی ما قالو کو بھی لکھیں گے اور ان کا انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنے کو بھی۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 جو کہ 19ویں رکوع کی پہلی آیت تھی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔